بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی تنخواہ یا پیسہ ہاتھ میں آئے، یہ چھوٹی سی آیت پیسوں پر 3 بار پڑھ کر پھونک دے، عجوب کمالات اور کرشمات دے گی۔ آپ ابھی رزق کی تلاش میں ہے، لیکن پھر رزق آپ کی تلاش میں ہوگا۔ محترم ناظرین، معزز دوستوں، بھائیوں اور میرے محترم و مکرم بہنوں، جب بھی تنخواہ یا پیسہ ہاتھ میں آئے تو یہ لفظ پڑھ کر اپنے پیسوں پر پھونک دے۔ اگر دولت میں برکت و وسعت نصیب ہوئی تو قسم اٹھا کر کہتا ہو کہ یہ چینل ڈوگ بوگ پر چلا رہا ہوگا۔ بس اتنا کافی ہوگا سمجھنے کے لیے، لیکن یاد رکھیں کہ وظیفہ اور کلمات کے لیے الگ طریقہ ہے۔ انشاءاللہ سیکنڈوں منٹوں میں سکون اطمینان کا ہوا محسوس کریں گے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے کیا ذکر اللہ کی فوائد سنا ہے؟ رزق میں کشادگی کے لیے ذکر خدا کرنا چاہیے، بہترین رشتے کے لیے ذکر خدا کرنا چاہیے، بیماریوں سے نجات کے لیے، اولاد کی کامیابی کے لیے، لڑائی جھگڑوں سے اجتناب کے لیے اور نجات کے لیے ذکر خدا کی انتہائی طاقت اور فوائد ہے۔ آئے چند فوائد نوٹ پر مالے، انشاءاللہ مال دولت میں برکت نصیب ہوگی۔ اگر آپ مزدوروں میں سے ہیں اور کمائی تھوڑی سی ہے لیکن پھر بھی فائدے کے لیے کوشاں ہے اور تلاش کر رہے ہیں اور برکات و ثمرات کا نزول چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ لازمی سماعت فرمائیے۔ انشاءاللہ ساری زندگی، ساری سال آپ کے منہ پر اللہ تعالیٰ کی شکر جاری و ساری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے اس کی تلاوت کرتے رہیے اور نماز کو بندی سے ادا کرتے رہیے، یقیناً یہ نماز بے شرمی اور برائی سے روکتی ہے۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ خدا کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے کہ ان کی ذکر الہی کرنے والے کو خدا بھی یاد کرتا ہے، اور اس سے بڑی چیز اور کیا ہوگی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ ترجمہ، تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنے ذکر پر مخلوق کو توجہ دلائی تاکہ یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنڈرات پر جاتے اور کسی ٹوٹے پھوٹے دروازے پر کھڑے ہو کر نہایت حسرت افسوس کے ساتھ آواز دیتے اور فرماتے اے جلتے ہوئے گھروں، تمہارے رہنے والے کہاں گئے؟ پھر خود ہی فرماتے سب زمین چلے گئے، سب پناہ کا جام پیچی گئے، صرف ذات خدا کو ہمیشگی والی بقا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے 2 رکعتیں جو دل بستی کے ساتھ ادا کی جائے گی اس تمام نماز سے افضل ہے جس میں ساری رات گزار دی لیکن دلچسپی نہ تھی۔ خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے اے ابن آدم، اپنے پیٹ کے 30 حصے میں کھا، 30 حصے پانی پی، 30 حصے انسانوں کے لیے چھوڑ جس میں تو آخرت کی باتوں پر، اپنے انجام پر اور اپنے اعمال پر غور فکر کر سکے۔ بعض حکیموں کا قول ہے جو شخص دنیا کی چیزوں پر بغیر عبرت حاصل کیے نظر ڈالتا ہے، اس غفلت کے انداز سے اس کے دل آنکھ کمزور پڑ جاتی ہے۔ حضرت بشیر بن حارث حالی رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر لوگ خدا تعالیٰ کی عظمت کا خیال کرتے تو ہرگز ان سے نافرمانیاں نہ ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اے ابن آدم علیہ السلام، اے ضعیف الناس، جہاں کہے تو ہو اللہ سے ڈرتا رہا، دنیا میں عاجز و مسکینی کے ساتھ رہے، اپنا گھر مسجد کو بنا لے، اپنی آنکھوں کو رونا سکھا، اپنے جسم کو صبر کی عادت سکھا، اپنے دل کو غور و فکر کرنے والا بنا، کل کی روزی کی نظر آج نہ کر۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھ کر رونے لگے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا دنیا میں اس کی لذتوں میں سے اور اس کی خواہشوں میں سے غور و فکر کیا اور عبرت حاصل کی، جب نتیجہ پر پہنچا تو میری امنگیں ختم ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے اس میں عبرت و نصیحت ہے اور وعظ و پند ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف بیان کی جو مخلوقات اور کائنات سے عبرت حاصل کرے، اور نصیحت ہے ان لوگوں کی مذمت بیان کی جو قدرت کی نشانیوں پر غور نہ کریں۔ مومنوں کی مدح میں بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے خدا کا ذکر کرتے ہیں، زمین و اسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں کہ خدایا تو نے اس خلق کو عبث اور بیکار نہیں پیدا کیا بلکہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ بروں کو برائی کا بدلہ اور نیکوں کو نیکی کا بدلہ عطا فرمائیے۔ محترم ناظرین، جاتے ہیں اپنی وظیفہ کی طرف۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، اگر آپ رزق کی تلاش میں ہیں لیکن پھر بھی رزق نہیں مل رہا، خدا را یہ کمال سمجھ لیں، پھر کبھی بھی رزق کی تلاش نہ کرنا پڑے گا۔ جو لوگ ایمان لائے ان کی دل میں اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔
یعنی ان لوگوں کے لیے جنت آخری ٹھکانہ ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ ہر انسان کو فطری طور پر ایک ایسی ٹھنڈی چاؤ کی تلاش ہوتی ہے جس کے نیچے اطمینان کی زندگی بسر کر سکتے۔ اس کے حاصل کرنے کے لیے اس بڑی کوشش کرنی پڑی، رہنے سہنے کے لیے مکان تعمیر کرتا ہے اور اپنے جسم کو آرام پہنچانے کے لیے غلام رکھتا ہے اور عمدہ سے عمدہ کپڑا بنواتا ہے اور تفریح گاہوں میں جا کر دل کا سکون پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور تجارت و زراعت بلکہ ملک گیری وغیرہ اس لیے کرتا ہے کہ آرام کی زندگی حاصل کر سکے۔ اس آرام کا نام سکون قلب اور اطمینان قلب ہے، لیکن ظاہری تمام معاش و عشرت کے سامان ہونے کے باوجود صحیح اطمینان اور سکون قلب حاصل نہیں ہوتا، اور نہ دل کو خوشی اور راحت ملتی ہے۔ شاہی محلوں میں رہنے اور عمدہ عمدہ غذائیوں کے کھانے کے باوجود اور بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کے باوجود اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کی ہر چیز سے قلق، اضطراب اور بے چینی بڑھتی رہتی ہے۔ صحیح سکون اور اطمینان قلب تو ذکر الہی سے ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ صرف ذکر الہی سے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، کیونکہ ذکر الہی کرنے والے دراصل زندہ ہے اور جو خدا کو نہیں یاد کرتے وہ مردے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندگی سے ہے، اور جو شخص اپنے رب کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال مردے کی جیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو زندہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی یاد مشغول رہتا ہے۔ اس زندہ سے مراد زندہ دلی ہے جسے حقیقی اور دائمی زندگی سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ بس ابدی حیات ذکر الہی اور یاد ہی خدا ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ جس شخص کا دل ذکر الہی سے یکسر خالی ہوگا وہ زندہ تو ہے لیکن اس کا دل مردہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اس چیز کا بالکل فقدان ہے جو دل کو زندگی بخشتی ہے۔ محترم ناظرین، در حقیقت انسان کی تمام مخلوقات پر افضلیت اور اشرفیت محض اس اعتبار سے ہے کہ اس کے اندر معرفت الہی کی استعداد و قابلیت بدرجہ عتم موجود ہے۔ یہ امتیاز اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جو اپنی استعداد اور صلاحیت کو کام میں لائے، اس کے بغیر اس کی روح بہیمیت کے لائشوں میں پنس کر بالکل مردہ ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں وہ مقام بلند سے گر کر جانوروں کی طرح زوال اور انحطاط کی آخری حد کو پہنچنے والوں میں سے ہو جائے۔ ذکر الہی سے دلوں کی اندر زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور اس سے اطمینان خاطر اور سکون قلب حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ذکر الہی کرنے والے مجاہدوں اور دیگر عبادت گزاروں سے افضل ہے۔ یقیناً یہ فضیلت ذکر الہی کے لیے کافی ہے۔ اب آخری وعظ اپنے وظیفہ کی طرف جاتے ہیں کہ میں تمہیں تمہارے اعمالوں کو نہ بتاؤں جو تمہارے سب سے اعمالوں سے بہتر ہے اور تمہارے مالک خدا کے نزدیک سب سے پاکیزہ تر ہے، اور تمہارے اعمالوں کے درجوں میں سب سے اعمالوں سے بلند درجے والے ہیں، اور سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو اور تم ان کی گردنوں کو مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے، یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد الہی نے ذکر الہی سب عملوں سے حتیٰ کہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ غور کیجئے، جب انسان چاروں طرف پھیلے ہوئے آثار قدرت اور خود اپنے اندر خدا کی رحمت و نعمت، اس کی کرم فرمائیوں، کرشم سازیوں اور تواضع کے بنظر غیر مشاہدہ کرتا ہے تو اس وقت اس کا دل جذبات شکر سے لبریز ہو جاتا ہے۔ وجود کیفیت میں آ کر خدا کی حمد و ثنا کا دل فریب ترانہ گانا چاہتا ہے، چہچہاتی ہوئی چڑیوں کے سامنے تقدیس الہی کے نغمے میں ڈوب جانا چاہتا ہے، خدا ہی کی راگ اور اس کے نام لافنا چاہتا ہے، کائنات عالم کے پتے پتے کو کونے کونے اور ذرے ذرے کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی تحمید اور تسجید اور تسبیح سے معمور ہونا چاہتا ہے۔ انسان اس زبردست فطری خواہش جس کی تکمیل اسے دنیا و آخرت میں مقام بلند سے سرفراز کرتی ہے کو محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنی زبان میں کلمات شکر ادا کرنے اور خدا کے حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس میں نغمہ ریز ہونے کے لیے نغمہ جا فضا یعنی سورہ فاتحہ نازل فرمائی، تاکہ انسان اپنی اس فطری تڑپ کو اس نغمے کے ذریعے پورا کر سکے جو اس کے اندر اسے منتی ہے اور ایک سکون اطمینان قلب حاصل کرے۔ محترم ناظرین، اگر رزق میں برکت وسعت چاہتے ہو تو یہ صورت یعنی قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھیں اور اپنی تنخواہوں پر پھونک دے، یعنی اپنے پیسوں پر پھونک دے، پھر کمال دیکھیں، لیکن یقین کے ساتھ یہ صورت پڑھنا ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ کو آدھا آدھا اپنے بندوں کو درمیان تقسیم کر دیا۔ جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا اور خوبی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت بیان کی، اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے جو تجھ سے مانگے اور طلب کرے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے جو وہ مانگے۔ محترم ناظرین، یہ سورت سورۃ الفاتحہ جو لوگ یقین کے ساتھ اپنی دولت پر صبح و شام پھونک دے تو اللہ تعالیٰ سے عافیت و کشادگی کا سوال کرے، چند ہی دنوں میں برکت و وسعت نصیب ہوگی، خود بھی حیران رہ جائیں گے اور دوسروں کو بھی اس وظیفہ کی تلقین کریں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہے، تکالیف ہے، جادو سحر منتر ہے، یا جعلی تعویذات ہے، یا کوئی بیماریاں پریشانیاں ہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ رزق کے بعد جد کی توڑ ہر قسم کے پریشانیوں کا حل قرآن اور حدیث کے وظائف میں موجود ہے، لہٰذا ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ کے ذریعے سے بھی تو ضرور رابطہ کیجیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یقینی اعمال کے لیے اور یقینی کامیابی کے لیے ہمارے اس آفیشل اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس وظیفہ سے فائدہ ہو سکے۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ سورۃ الفاتحہ کی کمالات اور معجزات اور ذکر خدا آج کے بعد ضرور کیجیے، تھوڑا کریں لیکن لازمی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔